خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العظام وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبرحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل عزت و احترام
دوستو بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کی خدمت میں رب ذوالجلال کی اس مقدس مطہر اور منظم کلام سے ایک آیت شریفہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ دعا اور التجا ہے کہ خالق کائنات، میں عاجز اور کمزور انسان کو قرآن و سنت کے مطابق حق سچ بول کے بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد و نظریات، اعمال و اخلاق اور معاملات بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی توحید اور وحدت والا مسئلہ، یہ عقیدہ اور یہ نظریہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس انسان کو بھی یہ نعمت حاصل ہوئی، اب اس کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ اس مسئلے اور اس عقیدے اور اس نظریے کا آگے پرچار کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں، دوست، احباب، اپنے متعلقین تک اس عقیدے اور اس نظریے کو پہنچانا اس کے فرائض میں شامل ہے۔ ہر موحد انسان کو، ہر مومن کو داعی توحید و سنت ہونا چاہیے، مبلغ توحید و سنت ہونا چاہیے۔ کئی دوست احباب اپنے طور پر کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اس کوشش و کاوش میں خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، دعوت و تبلیغ کا اثر زیادہ تر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ داعی اور مبلغ کو دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، رب کی توحید والا مسئلہ جو آگے پہنچانا ہے، تو اس میں بھی قرآن اور سنت سے رہنمائی لے کر آگے قدم اٹھانا ہے۔ تو ابتدا ہر مبلغ اور ہر داعی کو، ہر موحد اور مومن کو چاہیے کہ اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرے کہ لوگ اس کی بات کو سننے والے بن جائیں۔ جب لوگ اس کی بات کو سننے والے بن جائیں گے تو پھر یہ بات، یہ عقیدہ توحید و سنت ان کے دلوں پر اثر کرے گا۔ جب وہ بات سنیں گے ہی نہیں، جب یہ مسئلہ ان کے کانوں میں پڑے گا ہی نہیں، تو پھر ان کے دلوں پر اثر کیسے دکھائے گا؟ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ لوگوں سے ان کے کان وصول کرنے ہیں کہ وہ ہماری اور آپ کی اس قرآن و سنت کی دعوت کو سننے والے بن جائیں۔ تو سنیں گے کیسے وہ؟ اس کے لیے ہمیں اپنا آپ کو اخلاق کا نمونہ بنانا ہوگا،
حسن سلوک پیش کرنا ہوگا، نرم رویہ رکھنا ہوگا۔ جب بات سنیں گے لوگ اپنے کان مبلغ اور داعی کے حوالے کر دیں گے، پھر اللہ کی رحمت ہوگی تو وہ دل بھی اس مبلغ اور داعی کے حوالے کر دیں گے۔ جب کان دے دیے تو اس مسئلہ کی خاطر وہ اپنا دل بھی دے دیں گے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے۔ اور جب ایک آدمی قرآن و سنت کی دعوت کو سن کر لبیک کہتا ہے، قرآن و سنت کی دعوت اس کے دل پر اثر کر گئی، کان اور دل دعوت توحید و سنت کی خاطر اس نے پیش کر دیے، تو پھر اس دعوت کی خاطر جان کو حوالے کرنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہ ہوگا، پھر وہ اللہ کی توحید کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرے۔ لیکن ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہماری یہ دعوت اور اس بات کو لوگ سننے والے بنے، اور بات سنیں گے تب جب ہمارا لہجہ نرم ہوگا، اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہوں گے، حسن سلوک ہوگا، نرم گفتگو ہوگی، میٹھی اور پیاری کلام ہوگی، قرآن و سنت ضرور اس کے دل پر اثر کرے گا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اپنے تمام پیغمبروں کو اخلاق کا اعلیٰ نمونہ بنایا، دعوت کے سلسلے میں نرم گوئی، زبان کے اچھے استعمال کی تلقین فرمائی۔ دیکھو کہ بڑا ظالم اور جابر بادشاہ ہے فرعون، جو خدائی کا دعوے دار تھا، لیکن اس کو بھی دعوت دینے کے لیے جس وقت اللہ کے دو پیغمبر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام جا رہے ہیں، تو میرے رب نے ان کو کیا تلقین فرمائی؟ فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، اے میرے پیغمبروں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، تم جس بندے کے پاس جا رہے ہو وہ ہے تو میرا دشمن، خدائی کا دعوے دار ہے، اکڑا ہوا ہے، غرور و قوت اور تکبر کا سراپا ہے، لیکن میں اللہ کی تلقین بھی سنتے جائیں گے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، اس میرے دشمن سے بھی بات کرنی ہے تو نرم لہجے کے ساتھ پیار بھری گفتگو کرنی ہے۔ دیکھیے ہر پیغمبر کا انداز دعوت، انداز تبلیغ پیار کے ساتھ بولتے ہیں، یا قوم، اے میری قوم۔ اللہ کے ہر پیغمبر نے دعوت کے سلسلے میں نرم رویہ اختیار کیا، اور جب باری آئی میرے محبوب پیغمبر کی، امام الانبیاء خاتم النبیین کی، تو آپ کا تو کمال ہی کیا۔ خود رب العالمین نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب پیغمبر آپ تو اخلاق کی عظیم سواری کے سوار ہیں۔ اخلاق کوئی سیکھنا چاہے تو میرے محبوب سے سیکھے۔ ایک صحابی رسول آئے، سیدہ عائشہ ام المومنین ہیں، زوجہ پیغمبر ہیں، محبوب خدا ہیں، سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں، اے میری ماں ذرا بتائیے نا میرے محبوب پیغمبر کے اخلاق کیا تھے؟ ام المومنین جاتی ہیں، اے بندے خدا کیا تو نے قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ کیا تو نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ ہاں اللہ کے محبوب پیغمبر کے اخلاق کو دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھنا ہوگا، کیوں جو فرمایا کانا خلق
کی عملی تفسیر کو دیکھنا ہے تو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلتے میرے محبوب پیغمبر کو دیکھ لیجیے۔ اللہ اکبر، اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کرو گے تب وہ جا کر لوگ آپ کی بات کو سنیں گے، لوگ آپ کے سامعین بنیں گے، لوگوں کے دلوں پر آپ کی بات اثر دکھائے گی۔ دیکھو نا، اللہ کریم نے آپ علیہ السلام کو مقام و مرتبہ سے نوازا کہ تھوڑے وقت کے اندر دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں، ایمان قبول کر رہے ہیں، اسلام کے دائرہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ میرے اللہ کریم نے فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر، یہ جو آپ کا دائرہ کار وسیع ہوتا جا رہا ہے، لوگ روز بروز مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، اس میں کیا کمال ہے؟ یہ کیوں لوگ دھڑا دھڑا آ رہے ہیں؟ میرے اللہ کریم نے فرمایا، فَبِمَا رحمت من اللہ، یہ میں اللہ کی رحمت ہے، یہ میں اللہ کا فضل و احسان ہے، اس میں اور کوئی کمال نہیں۔ فَبِمَا رحمت من اللہ، یہ میں اللہ کی رحمت ہے، میں اللہ کا فضل و احسان ہے کہ لِنْتَ لَهُمْ، آپ لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھتے ہیں، آپ اچھی گفتگو کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں، آپ ہنستے چہرے سے ان کو ملتے ہیں۔ یہ آپ کا پیار ہے، آپ کا اخلاق ہے، آپ کا نرم رویہ ہے کہ روز بروز آپ کا دائرہ کار بڑھتا جا رہا ہے، مسلمان ہو رہے ہیں لوگ۔ یہ اس وجہ سے کہ میں اللہ کی رحمت ہوئی آپ پر کہ آپ لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ نرم رویہ ہے، پیار ہے، اخلاق ہے، محبت ہے، حسن سلوک ہے کہ لوگ آپ کے قدموں میں آ رہے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے محبوب پیغمبر، دیکھیے نا، روم سے چل کر صہیب آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا، حبشہ سے آنے والا غلام بلال آپ کی نوکری میں آ گیا۔ دیکھیے نا، زید بن حارثہ اپنی آباؤں، اپنے والدین کے پاس رہنے کے بجائے آپ کے قدموں میں رہنے کو، آپ کی نوکری میں رہنے کو ترجیح دے رہا ہے، والدین کے پاس نہیں جا رہا۔ نہیں، مجھے بیٹا بن کر نہیں، مجھے والدین کا صاحبزادہ اور شہزادہ بن کر زندگی میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا مجھے محمد کریم کی نوکری میں مزہ آ رہا ہے۔ یہ لوگ چل چل کر آ رہے ہیں، کوئی مصر سے آ رہا ہے، روم سے آ رہا ہے، حبشہ سے آ رہا ہے، دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر یاد رکھیے نا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت گو ہوتے، آپ کی زبان دراز ہوتی، آپ سخت گفتگو کرتے، نرم رویہ نہ ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کی زبان سخت ہوتی، غلیظ القلب، دل بھی سخت ہوتا، تو یاد رکھنا میرے محبوب، یہ وہ صحابہ جو آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے کو اعزاز اور سعادت سمجھتے ہیں، یہ جانسار صحابہ بھی آپ کی اگر گفتگو غلط ہوتی، نرم رویہ نہ ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ بھی آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ جانسار صحابہ جو آپ پر جان نچھاور کرنا اعزاز و سعادت سمجھتے ہیں، یہ بھی آپ سے بھاگ جاتے ہیں۔
یہ نرم رویہ ہے، یہ آپ کا پیارا اخلاق ہے کہ لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو توحید و سنت کی دعوت دینی ہے تو سب سے پہلا کام پیار اور اخلاق ہے، نمونہ اخلاق بن کر دکھانا ہے تاکہ لوگ قریب آئیں، بات کو سننے والے بنے۔ اور جو بد اخلاق انسان ہے، نرم رویہ نہیں، گفتگو اچھی نہیں، جس کی گفتگو سن کر آدمی کو اچھی نہ لگے، اس کے بارے نبی علیہ السلام کا کیا فرمان ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پوچھا گیا کون ہے، جواب ملا فلاں آدمی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اِذْنُوا لَهُ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ أَوْ بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ، فرمایا اپنے قبیلے میں بڑا برا آدمی ہے، چلو آیا جو ہے اجازت دے دو اندر آیا۔ نبی علیہ السلام نے پیار بھری گفتگو فرمائی، الان لہ الکلام، نرم رویہ اختیار کیا۔ جس وقت وہ بندہ رخصت ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ نے تو یہ باتیں کی اس کے متعلق، اور جس وقت وہ آیا آپ نے نرم رویہ اس کے ساتھ اختیار کیا، حسن سلوک سے پیش آئے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ میرا اعلان سن لے، ان شر الناس عند اللہ منزلتین یوم القیامت، کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں برا ترین آدمی، بدترین انسان، ساری مخلوق ساری کائنات میں سے بدتر انسان اللہ کے ہاں وہ بندہ ہوگا تارکہو او بلعہ الناس اتقاء فحشہ، فرمایا جس کو لوگ اس کی بد کلامی کی وجہ سے چھوڑ دیں، لوگ جس کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں، اس کے ساتھ لین دین کرنے کو تیار نہیں، اس کے لیے ذرا بھر بھی اپنے دل کے اندر پیار محبت نہیں رکھتے، لوگ اس کو چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اتقاء فحشہ، اس کی بد کلامی کی وجہ سے، اس کی بدگوئی کی وجہ سے بات بات پر گالی دیتا ہے، ہاں گلہ شکوے کرتا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا یہ بندہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں بدترین انسان ہوگا۔ اللہ اکبر، فرمایا پھر میں اس کے ساتھ پیار اور اخلاق کے ساتھ کیوں پیش نہ آؤں؟ اللہ اکبر، یہ اخلاق کا نمونہ پیش کیا جائے گا تب لوگ سننے والے بنیں گے، تب وہ اپنے یہ کان داعی اور مبلغ کے حوالے کریں گے۔ مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک اعرابی آدمی، دیہاتی اور بدو آدمی ہے، آداب سے ناواقف ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے، نو مسلم ہے، نیا مسلمان ہوا، زبان پر یہ الفاظ جاری ہیں اللہم اغفر لی ولی محمد، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، محمد کریم کو بھی بخش دے صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف فرما دے۔ یہ بولا بالا انسان، آداب سے ناواقف انسان، ذرا بخل سا تھا دل میں، کہنے لگا وَلَا تَغْفِرْ لِأَحَدٍ مَّعَنَا، اے اللہ مجھے اور محمد کریم کو تو بخش دینا، لیکن ہمارے ساتھ کسی اور کو معاف نہ کرنا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے، یہ آواز پڑی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لقد احتضرت واسعا، اے بندے خدا تو نے تو وسیع معاملے کو چھوٹا کر دیا۔ تجھے تو کہنا چاہیے تھا اللہ ہر کسی کو بخش دے، اللہ ساروں کو معاف کر دے، یہ تو نے وسیع معاملے کو مختصر کر دیا، پابندی لگا دی کہ مجھے اور محمد کریم کو ہی صرف بخشنا ہے۔ اللہ چونکہ آداب سے واقف ہے، نو مسلم ہے، مسجد میں آیا، ایک کونے میں بیٹھ گیا، قضائے حاجت کرنے لگا، پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام دیکھتے ہیں مسجد ہے، عام مسجد بھی نہیں، مسجد نبوی کے اندر یہ پیشاب کر رہا ہے۔ ایک مسلمان کے جو جذبات دل میں اٹھتے ہیں، صحابہ کرام بھی اٹھنے لگے، ذرا اس کو جھڑکا جائے، اس کو تمیز سکھائی جائے۔ نبی علیہ السلام والسلام نے روک دیا، نہ میرے صحابہ اس کو کچھ بھی نہیں کہنا، ذرا آرام سے ٹھہر جاؤ۔ وہ بندہ جس وقت پیشاب کر لیتا ہے وہ آرادی اور دیہاتی، وہ خود فرماتا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سمجھایا لا تظلموا، اس کو جھڑکنا نہیں، ضرور اس کو اپنے ہاتھ پر چھوڑ دو۔ جس وقت میں آیا آپ کی مجلس میں ذرا ڈرتا ہوا آیا، شاید میرے ساتھ سخت معاملہ پیش آئے، لیکن میں قربان جاؤں اللہ کے پیغمبر پر، فرماتے ہیں ما رأیت معلما احسن منہ، میں نے آپ سے پڑھ کر خوبصورت اور احسن کوئی استاد نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں ما لطمنی ولا زجرنی، نہ نبی علیہ السلام نے مجھے جھڑکا، نہ برا بھلا کہا، نہ مجھے تھپڑ مارا، صرف اتنی بات کہی اے بندے خدا، اے اللہ کے بندے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس مسجد کے اندر سوائے حاجت نہیں کی جاتی، اس میں بولا براز نہیں کیا جاتا، یہ مسجد اللہ کے ذکر و نماز کے لیے بنائی گئی ہے، ان کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی۔ وہ آرادی اور دیہاتی اتنا زیادہ متاثر ہوا اور اپنے خاندان میں، اپنے قوم قبیلے میں جا پہنچا، ان کو دعوت اسلام پیش کی، پیغمبر کریم کا اخلاق پیش کیا، 300 بندہ مسلمان کر کے پاک پیغمبر کے قدموں میں آ ڈالا۔ یہ پیارا اخلاق تھا۔ عرض کر رہا تھا کہ مبلغ اور داعی کو پہلے یہ بات چاہیے کہ آپ کی بات کو لوگ سننے والے بنے، سنیں گے تب، یہ کام داعی اور مبلغ کے حوالے تب کریں گے جب وہ پیارا اخلاق سے بات کرے گا، نمونے اخلاق اپنے آپ کو بنا کر پیش کرے گا، ورنہ ایسے لوگ ہاتھ نہیں آتے۔ اللہ کیونکہ جب تک کان تک آواز پڑے نہیں، دل تک کہاں پہنچے گی؟ دل تک بات تب پہنچے گی کہ جب یہ بات، یہ دعوت حق اس کے کام تک پہنچ جائے۔ اسی لیے تو پرانے دور سے یہ پراپیگنڈا چلا آ رہا ہے کہ دعوت توحید و سنت لوگوں کے کان میں پڑے گی۔ اس طرح لوگوں کے ہاں یہ اعتراضات بھر دیے، بھئی یہ گستاخ ہیں، یہ پیغمبروں کو نہیں مانتے، یہ اولیاء کے دشمن ہیں، اس طرح کی باتیں لوگوں کے کان میں ڈال ڈال کر اتنے متنفر ہو گئے کہ بات سننے کو ہی تیار نہیں۔ جب بات سنی نہیں جائے گی تو ان کے دل تک کیسے پہنچے گی؟ یہ آج کی کوئی سازش اور پراپیگنڈا نہیں، یہ پرانے دور کا چلا آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کافروں کے متعلق بھی مشرکین مکہ کے اعمال کا ذکر بھی اسی طرح کیا کہ وہ بھی یہی کرتے تھے کہ تاکہ لوگوں تک قرآن کی دعوت۔ فرمایا وقال الذین کفروا، یہ کافر کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن، لوگوں اس قرآن کو نہ سننا، کیوں جو اس قرآن میں گستاخیاں ہیں، اولیاء کو نہیں مانتے، آبا و اجداد کے دین اور مذہب کا دشمن کلام ہے۔ لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سننا، والغوا فیہ، اس کے اندر شور کرو، جب قرآن کی تلاوت ہو شور مچاؤ، ہنگامہ برپا کر دو۔ یہ آپ شور
ڈالو گے لوگوں کے کان تک یہ دعوت حق نہ پہنچے گی. جب یہ کان تک نہیں پہنچے گی دل تک بھی نہیں پہنچے گی, دل تک بھی اثر نہیں ہوگا. کیونکہ جب یہ دعوت حق رب کی توحید والا مسئلہ کسی کے کان تک پہنچ گیا پھر اللہ کی رحمت ہوئی تو اس کے دل میں بھی اثر ضرور کر دے گی. مشرکین مکہ کا یہ بہت بڑا پراپیگنڈا رہا کہ وہ آپ علیہ السلام کی اخلاق بھری پیار بھری گفتگو ہی نہ سنیں اور کلام اللہ کو سنیں. اور اس طرح کے کئی واقعات پیش آئے کہ وہ باہر سے آنے والوں کو لوگوں کو روکتے تھے. اللہ اکبر. قبیلہ دوس کا سردار ہے حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ, جو مسلمان نہیں ہوئے. مکہ میں آنے کا ارادہ ہوا. قبیلہ دوس کا سردار ہے, بہت بڑا شاعر ہے, ادیب ہے, کلام عرب پر بہت زیادہ گرفت رکھتا ہے, فصاحت و بلاغت کا مالک ہے. جب لوگوں کو پتا چلا, مکہ کے سرداروں کو پتا چلا دوس قبیلے کا سردار مکہ میں آنا چاہتا ہے, ان کو ڈر محسوس ہوا کہ یہ بھی ادھر آ کر کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن کر کلام اللہ سن کر مسلمان نہ ہو جائے, ہمارے آبا و اجداد کے تینوں مذہب کو نہ چھوڑ دے. اگر اس بندے نے ایمان قبول کر لیا, اسلام لے آیا تو بڑا نقصان ہو جائے گا, کیونکہ اس کا قبیلہ اس کی بات مانتا ہے. جب وہ مسلمان ہو گیا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا. انہوں نے آپس میں مشورے کیے, میٹنگیں کی کہ وہ جو دوس قبیلے کا سردار آ رہا ہے اس سے ملاقات کرنی چاہیے, اس سے اس بندے سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو متنفر کرنا چاہیے, اس کو اس کے لیے استقبال کی تیاریاں کرنی چاہیے. جب وہ مکہ میں آئے ہم نے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے کہ وہ کہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نہ سن سکے. حضرت طفیل بن عمرو دوسی آ رہے ہیں مکہ میں. یہ قریش مکہ, کفار مکہ, سرداران یہ مکہ کے راستے پر آ گئے استقبال کرنے کے لیے کہ قبیلے کا سردار آ رہے, اس کا استقبال کیا جائے گا. جو ہی حضرت طفیل پہنچتے ہیں یہ اس کو آ لیتے ہیں, استقبال کرتے ہیں, اس کے ساتھ پیار کی باتیں کرتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ بندہ ایک صحابی ہو گیا, اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ بیٹھا ہے, یہ لوگوں کو کافر بتلاتا ہے, اس کے اس طرح کے اخلاق ہیں, اس کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی, یہ ساحر اور جادوگر قسم کا آدمی ہے, یہ شاعر قسم کا آدمی ہے. لوگ اس کی بات سنتے ہیں, ان پر یہ اپنے جادو کا اثر دکھاتا ہے, لوگ اسی کے ہو جاتے ہیں, اپنے آبا و اجداد کے دشمن ہو جاتے ہیں, رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں. تم نے اس کی بات نہیں سننی ورنہ تیرے اوپر بھی جادو کا اثر ہو جائے گا. حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واقعہ بن گئی, یہ حالت ہو گئی کہ میں ان کی باتوں سے بڑا متاثر ہوا کہ ہاں ایسے آدمی سے تو ضرور بچنا چاہیے. میں انہی لوگوں کے پاس رہتا, مکہ میں وہ آ رہے تھے اس لیے کہ بیت اللہ کا طواف کروں گا, عمرہ ادا کروں گا, ہم اس غرض کے لیے آئے ہوئے ہیں. جب وقت ملتا ہے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں. حضرت طفیل فرماتے ہیں جس وقت میں بیت اللہ میں جاتا تھا اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لیتا تھا کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آمنا سامنا نہ ہو جائے, وہ کوئی کلام کریں, وہ کوئی گفتگو کریں, کہیں میرے کانوں میں نہ پڑ جائے, اس لیے میں اپنے کانوں میں روئی ڈال دیتا تھا. اللہ اتنی زیادہ نفرت ان کے دل میں بھری ہے. پراپیگنڈا کیوں ہو رہا ہے کہ اگر یہ بات یہ کلام اللہ کان تک پہنچ گئی ضرور اس کے دل میں اثر ڈالے. اللہ اکبر. دن گزرتے گئے. حضرت طفیل فرماتے ہیں ایک دن صبح میں بیت اللہ میں جا رہا ہوں, بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے بھول گیا, اپنے کانوں میں روئی نہیں ڈال سکا.
آج وہ طفیل کی قسمت جاگ اٹھی تھی، آج وہ طفیل پر اللہ کا کرم ہونے والا تھا، اللہ کا احسان ہونے والا تھا، روئی کانوں میں ڈالنا بھول گئے۔ فرماتے ہیں میں جو ہی بیت اللہ میں پہنچتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، اللہ کے کلام کی آواز جو ہی میرے کانوں میں پڑی، میری ساری توجہ اسی طرف ہو گئی، کلام اللہ اثر دکھانے لگا۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات آ گئی، یہ میں بات سوچنے لگا، یار میں اچھا بھلا آدمی ہوں، عقل مند انسان ہوں، میں بھی ادیب اور شاعر ہوں، کلام کی وضاحت و بلاغت کو جانتا ہوں، سحر و جادوگری کو جانتا ہوں، ذرا سوچ لینا چاہیے، اس کلام کو سن لینا چاہیے، اگر یہ غلط گفتگو ہوئی، اگر یہ جھوٹی گفتگو ہوئی، میں عقل مند انسان ہوں، عقل رکھنے والا ہوں، سوچ اور فہم کا مالک ہوں، اسے ٹکرا دوں گا، اور اس بات کو، اس کلام کو سن لینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نماز ختم فرمائی، آپ علیہ السلام گھر جانے لگے۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں میری بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو لیا، آپ علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں، یہ قبیلے دوس کے سردار حضرت طفیل کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، جو ہی آپ علیہ السلام گھر کے قریب پہنچے، حضرت طفیل فرماتے ہیں میں فوراً آپ علیہ السلام کے آگے آ گیا، میں نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا وہ کلام سنائیے، وہ گفتگو سنائیے، وہ جو وحی بن کر آپ پر اترتی ہے وہ مجھے بھی سنائیے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کے سامنے اس وقت سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت فرمائی۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں قرآن پڑھتے گئے میرے دل میں اترتا گیا، اسی وقت میں نے عرض کیا واللہ ما سمعت احسن قولا منه، اللہ کی قسم ہے آج تک اس سے زیادہ خوبصورت کلام میں طفیل نے نہیں سنا۔ اور فرماتے ہیں وما رأيت امرا اعدل من امره، میں کوئی ایک جگہ پر ٹھہرنے والا نہیں ہوں، میں تو بھی جہاں گشت ہوں، جہاں دیدہ ہوں، باہر کی دنیا میں دیکھنے والا ہوں، آنے جانے والا ہوں، فرماتے ہیں ما رأيت امرا اعدل من امره، جب کلام اللہ سنا تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا اس سے زیادہ مبنی پر انصاف، مبنی پر عدل کلام اور معاملہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، دیکھو لوگوں نے پابندی لگائی تھی پیغمبر کریم کی بات نہیں سننی، جس وقت نے بات سننی یہ کانوں تک بات پڑ گئی، دعوت حق اس کے کانوں تک پہنچی، اللہ کی رحمت ہوئی اس کے دل تک بھی اللہ نے پہنچا دی۔ اور یہ کر رہا تھا کہ پہلے داعی اور مبلغ کو سامعین سے اپنے اندر ایک صلاحیت اور یہ ماحول لوگوں کے سامنے بنانا چاہیے کہ لوگ اس کی بات کو سننے والے بنے، سننے والے تب بنیں گے جب یہ اپنا اخلاق کا نمونہ پیش کریں گے۔ جس وقت بات سن لی پھر اللہ کی رحمت سے اس کے دل میں اثر بھی ضرور ہے، لیکن پھر داعی کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ اپنی گفتگو کو قرآن سے مدلل کرے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائے، صحابہ کرام کی زندگیاں ان کے سامنے رکھے۔ ہاں جھوٹے خواب، جھوٹی کرامتیں، قصے اور کہانیاں نہ سنائی جائیں، جب اللہ کا قرآن سنائے گا، پیغمبر کی احادیث سنائے گا، ضرور اس کے دل میں اثر ہوگا۔ ہاں یہ ہے میرے رب کے کرم کے فیصلے، اگر وہ اللہ چاہے تو بات سننے کے باوجود کوئی دل نہ قبول کرے، یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ دلوں پر قبضہ اور کنٹرول، دلوں پر قدرت یہ میرے اللہ کریم کو ہے۔
دیکھو نا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں ابو طالب، خدمت گزار ہے، پیغمبر کریم کا ساتھ دینے والا ہے، بات کو سننے والا بھی ہے، لیکن اس کے دل میں اثر کیوں نہیں ہوا کیوں؟ جو میرے اللہ کریم کی طرف سے یہ فیصلہ نہیں تھا۔ اگر میرا رب چاہے گا تو بات اس کے دل میں اثر کرے گی، ورنہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زیادہ آرزو اور خواہش تھی، اس خواہش اور آرزو کے باوجود ابو طالب ایمان نہیں لا سکا۔ اللہ اکبر۔ جس وقت سامعین، داعی اور مبلغ کو، دعوت حق دینے والے کو اپنے کان حوالے کر دیں، سننے والے بن جائیں، اس کے دل میں اثر ہوا، دل بھی اس نے حوالے کر دیا مسئلہ توحید کے لیے، کان اور قلب حوالے کرنے کے بعد اب اس مسئلہ توحید کی خاطر جان لٹانا اس کے لیے کبھی بھی مشکل نہ ہوگا۔ دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے جذبات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غاب عمی انس، میرے چچا انس بن نضر رضی اللہ عنہ، چچا کا نام بھی انس، بھتیجے کا نام بھی انس، فرماتے ہیں میرے چچا انس رضی اللہ عنہ بدر کی مارکے میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن پچھتاتے رہتے تھے، آئے اگر مجھے موقع ملے تو میں مشرکین کے ساتھ اللہ کی توحید کی خاطر، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، اللہ کی کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے میں مشرکین سے جا لڑوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے، حضرت انس اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور عرض کرتے ہیں لئن اللہ اشہدنی قتال المشرکین، اے میرے محبوب پیغمبر، اگر مجھے اللہ نے اب موقع دیا مشرکین کے ساتھ لڑنے کا، اللہ کی وحدت و توحید کی خاطر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کا مجھے موقع مل گیا، میرے اللہ نے مجھے موقع دے دیا، تو جذبات دیکھیے حضرت انس کے، فرماتے ہیں لا یرین اللہ ما اصنع، تو پھر اللہ بھی دیکھتا ہے میں کس طرح بہادری کے جواہر دکھاتا ہوں، پھر میں اللہ کی توحید کی خاطر کیسے مردانہ وار لڑتا ہوں۔ اللہ موقع آ گیا غزوہ احد کا، حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے ہی جذبات کو لے کر احد کے مارکے میں شریک ہوئے۔ احد کے مارکے کے اندر ذرا وقتی طور پر شکست کا معاملہ جو پیش آیا، لیکن حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے جذبات دیکھیے، یہ اس موقع پر بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں، دشمن کی صفوں کو چیر کر صفوں کی صفیں الٹتے جا رہے ہیں، یہ مردانہ وار کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت انس کا جذبہ دیکھیے، آگے سامنے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں یا سعد، اے سعد کہاں جاتے ہو؟ لَأَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ طُولَ أُحُدٍ، مجھے تو احد پہاڑ کے پار جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، مردانہ وار لڑتے 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 شہید ہو گئے، سارا جسم زخموں سے چلنی ہو گیا، مشرکین نے اس کی لاش کا مسئلہ کر ڈالا، ناک کان کاٹ لیے، اب شکل کی پہچانی نہیں جاتی، مسلمان دیکھ رہے ہیں یہ بندہ کون ہے، کوئی پہچان نہیں ہو رہی۔ آخر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ آئی، انہوں نے حضرت انس کے انگلی کے پورے دیکھ کر پہچانا یہ تو میرا بھائی انس ہے۔ دیکھو جب مسئلہ سمجھ آیا حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کو، پھر اس مسئلہ توحید کی خاطر، اس اللہ کی وحدانیت والے مسئلے کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دی، اور جان کیسے قربان کی؟ اللہ اکبر کے دیوانہ وار لڑتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین ہمارے اندر بھی یہی جذبات پیدا فرما دے، ہمیں بھی اللہ رب العالمین یہ جذبہ دے دے کہ ہم نے دعوت حق جو آگے لوگوں تک پہنچانی ہے، تو
تو اس کے لیے اصول وہ اختیار کرنے ہیں جو قرآن اور سنت نے بیان کیے۔ نرم گفتگو، پیار، اخلاق سے پیش آنا ہے تاکہ لوگ بات سننے والے بن جائیں۔ جب لوگ بات سننے والے بن جائیں گے، جب اس نے کان مبلغ اور داعی کے حوالے کر دیے، رب العالمین کی رحمت ہوگی تو وہ دل بھی اس کے حوالے کر دے گا۔ اور جب کان اور قلب اس نے اس داعی اور مبلغ کے حوالے کر دیا، قرآن کی دعوت توحید اور سنت کو اس نے سن لیا، دل سے قبول کر لیا، پھر اس دعوت کے لیے اس کا اپنی جان کو اللہ کے دربار میں پیش کرنا کوئی بھی مشکل نہیں ہوگا۔ جو کوئی عرض کیا رب العالمین نے اپنی بارگاہ میں فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خطبہ جمعہ صادقاتاً جان جمعہ کے